اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہے جنوری 8 سن 2022۔ میں آپ کو کچھ یاد دلوانا چاہوں گا۔ جنوری 8 سن 2021 گزرے سال کے اندر پاکستان کی ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ، دہشت گردی کی عدالت، انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 کے اندر جس کی سماعت راجہ جواد عباس کر رہے تھے۔ جناب، یہ عدالت کمرہ عدالت ہے اور یہاں کا کچھ ماحول میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس دن ہوا کیا؟ یہاں DSP ذوالفقار، جن کا تعلق تھانہ رمنا اسلام آباد سے ہے، ان کو جو سیکیورٹی کے تمام انتظامات دیے گئے تھے کہ یہ جو جوڈیشل کمپاؤنڈ ہے اس کی تمام سیکیورٹی اس DSP کو دی گئی تھی۔ وہاں پہ رینجرز تھی، وہاں پہ جناب یہ جو FIA کے لوگ تھے، ISI تھی، وہاں پہ بہت ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ پائے جا رہے تھے۔ ہوتا یوں ہے جناب کہ ایک 10:40 پر آواز لگتی ہے کورٹ کے اندر اور یہ کہا جاتا ہے کہ پروفیسر انوار ورسز اسٹیٹ۔ جناب، وہ تمام دوستوں کو اس دن شدید سردی تھی۔ تمام چاروں دوستوں کو کمرہ عدالت میں لے جایا گیا۔ ان کے گرد سیکیورٹی تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منحوس ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، یہ جو مذہبی جنونی ہے، ان کے اندر جو اسلام کوٹ کے بھرا ہے، تو ان کی سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ممتاز قاتلی بنے۔ تو اس لیے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام دوستوں کے جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ پورے کیے گئے تھے تاکہ ان کو کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جن سے ان چاروں دوستوں کو نقصان پہنچ سکے جو معاشرے کے اندر ایک تنقیدی سوچ رکھتے تھے۔ جناب، جن کے نام پروفیسر انوار، ناصر احمد سلطانی جن کا تعلق جھنگ سے، اور پروفیسر صاحب ان کا تعلق اسلام آباد سے، اور دو دوست رانا نعمان اور عبدالوحید صاحب ان کا تعلق کراچی سے۔ تو پروفیسر صاحب کو تو جناب انہوں نے 10 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور میرے جو یہ دیگر دوست ہیں جن کے نام ناصر احمد سلطانی ہے، عبدالوحید ہے، رانا نعمان ہے، ان کو جناب سزائے موت سنا دی گئی۔ اور سزائے موت سنانے والے جو جج تھے راجہ جواد حسن صاحب، اور جب یہاں پہ جناب ان کو سزائے موت سنائی گئی 3 منٹ کے ودن نو ٹائم جج صاحب آئے۔ 10:40 پہ آتے ہی وہ بیٹھے اور جناب انہوں نے جو وہ ایک انگلش کے اندر فیصلہ تھا وہ فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے 3 منٹ تقریباً وہ فیصلہ پڑھا، اور جناب تمام دوستوں کو سزائیں سنا دی گئی۔ اور جب سزائیں سنا دی گئی تو عدالت کے اندر جو مدعی وکیل تھے، جو حافظ مظہر اس کا نام ہے، وہ شہداء فاؤنڈیشن کی طرف سے، لال مسجد کی طرف سے مدعی ہے، تو انہوں نے جو FIA کے پروسیکیوٹر تھے ان کو بھی جناب پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ایک بڑی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ان تمام ملزمان کا تعاقب کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں ہم ان کو پکڑیں گے جس طرح بھی۔ یہ تھے بیانات اس مظہر علی جو کہ مدعی پارٹی کی طرف، شہداء فاؤنڈیشن لال مسجد کی طرف سے ہمارا مدعی وکیل ہے۔ تو اس دن جناب ایک پرپیچول اریسٹ وارنٹ گرفتار کیا گیا، اور اریسٹ وارنٹ جو ایشو ہوا وہ ATC جو عدالت ہے وہاں اسلام آباد کی، وہاں سے ایشو ہوا۔ اس کے اندر 4 ایسے نام دیے گئے جو کہ حکومت پاکستان کو مطلوب ہیں اور دائمی وارنٹ ہیں۔ اس میں فراز پرویز یعنی میں، راؤ کیسر، طیب سردار اور پرویز اقبال، یہ 4 لوگ وہ ہیں جن سے حکومت پاکستان کو بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ وہ تمام دوست ہیں جو
ایک تنقیدی سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے اندر، اس معاشرے کے اندر. اور میرے خیال سے ان پچھلے دونوں جو مقدمات ہیں، ان دونوں مقدمات کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ان تمام افراد کے خلاف جو معاشرے کے اندر تنقیدی سوچ رکھتے ہیں اور جمہوری آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں، ان سب کو روکا جائے، اور تمام بلاگرز کو بھی جو پاکستان کی برے حالات اور پاکستان کے جو اندر مذہب کے نام پر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی عکاسی کر سکیں. اس دن یہ کالا دن تھا، بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر. ایک اور سیاہ دن جنوری 8 سن 2021 جب ان تمام دوستوں کو سزائے موت سنا دے گی. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ 2 FIR درج کی گئی. پہلی FIR جو درج کی گئی تھی وہ تھی 8 مارچ سن 2017، اور دوسری جو FIR درج کی گئی تھی 19 مارچ سن 2017. پہلی FIR جو اس کے اندر مدعی ہیں جو ارشد اوبڑو ہیں، یہ تھانہ رمنا کے اندر SHO ہیں. یہ پہلی FIR میں اس کو کیا گیا مدعی، اور پھر جناب اس نے کیس کو دے دیا FIA پاکستان کو. اور پھر جب یہ جسٹس شوکت عزیز، جو خود شوکت عزیز آپ کو علم ہے جس کے اوپر پاکستان کے اندر پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور ممتاز قاتلی کو پھولوں کے جس نے ہار پہنائے، جس کو حکومت نے پہلے بڑا اٹھا کے رکھا ہوا تھا، اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی. تو یہ 2 FIR کا اصل مقصد یہی تھا کہ جناب ان تمام لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے. اور دوسری جو FIR درج ہوئی اس کے اندر جو مدعی پارٹی ہے وہ شہداء فاؤنڈیشن حافظ احتشام، جو کہ بہت ہی منحوس آدمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2 جو FIR درج کی گئی ہیں یہ ان تمام پیجز کے اگینسٹ ہیں جن کے نام بھینسا، موچی، مچھر، مولوی برقع، اسلام انسٹیٹیوٹ، جوگن اور دیگر تمام پیجز، وہ پیجز جو آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں. ریاست پاکستان ہر اس آواز کو دبانا چاہتی ہے جو مختلف ہو یا تنقیدی ہو. اگر آپ کو کسی کی تحریر یا کسی کے الفاظ سے آپ کو اعتراض ہے تو الفاظوں کا جواب الفاظ ہوتے ہیں اور تحریر کا جواب تحریر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی کی تحریر یا کسی کے الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں، آپ ان کے پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیں، یا آپ ان کے اوپر ڈیتھ فتویٰ جات کو جاری کروا دیں، یا آپ ان کے پوسٹرز گلیوں، محلوں، بازاروں، کوچوں، شہروں میں لگا دیں. یہ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ چونکہ پاکستان کے اندر مہذب ہے نہیں تو اس لیے آپ کے اندر یہ تمام تر نفرت پائی جاتی ہے. اور اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے اپنا جو وہ ایماندارانہ ایک نقطہ نظر تھا اس کو بھی چھپا لیا. لوگ ڈر گئے کہ اگر ہم بولیں گے ہمارے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا، ہمیں بھی پکڑ کے پابندے سلاسل کر دیا جائے گا. اب اس فیصلے سے پاکستان میں مذہبی جنونیت اور بڑھ گئی. تنقیدی سوچ رکھنے والے جتنے دوست تھے وہ تمام دوستوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. 2017 وہ دھرنے سے لے کے آج تک جو ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا. میں ایک بار پھر یہاں پہ میں تفصیلاً کسی دن آپ سے گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا اس پورے کیس کے اوپر تاکہ آپ کو علم ہو کہ جناب یہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. تو تفصیلاً آپ سے بہت جلد اس تمام فیصلے پر گفتگو ہوگی. تو کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے، یقین مانیے، کہ جیسے اسلام جو ہے وہ پاکستان کے نام پر بنا ہے. اپنا خیال رکھیے، ان تمام مذہبی جنونیوں سے محفوظ رہیں. فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بڑی سوچ سمجھ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. خدا حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو.